وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو شخص توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کرتا ہے۔ پارہ 19واں یہ سورۃ الفرقان کی آیات نمبر 68، 69، 70 اور 71 کی تلاوت کی گئی ہے، اور ان کا ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں کفار اور مشرکین کے مقابلے میں مومنین اور مخلصین کی صفات اور ان کی مدح کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے جو صحیح معنی میں عباد الرحمن کہلانے کے مستحق ہیں، اور ان کی کئی صفات اور خصوصیات ہمارے گزشتہ دروس میں بھی ہو چکی ہیں، جیسے ان کا اعمال میں تواضع، دوسروں کے ساتھ جہالت کی بات کے مقابلے میں رفع شر کی بات کہہ کر علیحدہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت اور بندگی کا تعلق رکھنا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے خوف کھا کر اس سے بچنے کی دعا کرنا، انفاق مال میں اعتدال اور میانہ روی کی راہ اختیار کرنا، اسراف اور بخل کے افراط و تفریط سے بچنا۔ اب آگے ان آیات میں جو آج 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور ان کا ساتھ ترجمہ بھی ہے، ان میں مزید انہی اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان کی کچھ صفات اور بیان کی گئی ہیں، اور بتلایا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں شرک سے بچتے ہیں، اللہ کا کسی کو شریک نہیں سمجھتے، جیسا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے، یعنی کہ وہ ہر حال میں شرک سے بچتے ہیں، اور شرک جو ہے وہ کفر کی بدترین قسم ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے عبادات
اس کی حدود و عظمت میں کسی اور کو شریک بنا لینا یہ شرک کہلاتا ہے. اور شرک وہ جرم ہے، شرک ایک بڑا جرم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا اور قطعی طور پر فیصلہ کر دیا کہ ہر کوتاہی، ہر لغزش، ہر جرم قابل معافی ہو سکتا ہے، مگر کفر اور شرک کا جرم اگر اسے سچی توبہ نہ کی جائے تو وہ ہرگز قابل معافی نہیں ہوگا. جیسے کہ قرآن مجید میں لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، کہ لا تشرک باللہ، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. ان اللہ بے شک، ان اللہ شرک جو ہے یہ بڑا عظیم جرم ہے اور اس کی سزا بھگتنی ہوگی. جیسا کہ قرآن پاک میں صاف فرمایا گیا ایک دوسری جگہ، ان اللہ لا یشرک، ان اللہ لا یغفر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا جو مشرک ہے، جو شریک کرتا ہے اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو، اور وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا اس کے سوا جس کو چاہے. یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ہاں اس کے سوا جس گناہ کو چاہے اللہ بخش دے. اب شرک کی تفصیلی بات انشاءاللہ 21واں پارہ سورۃ لقمان میں اس آیات کے تحت آئے گی کہ ان شرک لظلم عظیم. الغرض ان آیات میں عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہر طرح کے شرک سے بچتے ہیں. اگلی صفت فرمائی گئی وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، یعنی کہ یہ بھی عباد الرحمن بندوں کی صفت ہے کہ لا تقتلوا نفس التی حرم اللہ الا بالحق. یہ دوسری صفت کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور جن موقعوں پر قتل کی اجازت ہے جیسے کہ سانس لینا یعنی خون کے بدلے خون کرنا، یا جہاد میں دشمن کو قتل کرنا، یا زانی شادی شدہ کو سنسار کرنا، وہاں تو وہ ہاتھ نہیں روکتے. باقی دیگر مواقع میں جہاں اللہ نے حکم نہیں دیا اور جان کا مارنا حرام کیا ہے وہ اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں، نہ وہ زنا کرتے ہیں. ہاں تیسری صفت ولا یزنون، یعنی کہ وہ زنا نہیں کرتے. اور وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شخص ایسے کام کرے گا تو اس کو ثواب کا پڑے گا. یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی، جو کسی کو ناحق قتل کرے گا اس کو سزا ملے گی، اور جو کوئی زنا کرے گا تو اس کو بھی سزا ملے گی. یعنی وہ زانی یعنی زنا نہیں کرتے، یعنی ان 3 بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں. 3 بڑے گناہوں سے جن میں اس وقت اہل عرب کثرت سے مبتلا تھے. ایک شرک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا ناحق قتل، اور تیسرا زنا. یہ 3 چیزیں. صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شریک کسی کو قرار دینا، یعنی اللہ کے برابر کسی اور کو شریک کرنا، حالانکہ تجھے اللہ ہی نے پیدا کیا جب تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، جب تیرا حال عطا علی الانسان ہین من الدار لم یکن شیئا مذکورا. اے انسان وہ وقت یاد کر جب تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، تیرا کوئی ذکر بھی نہیں تھا کہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا
اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ فرمایا اولاد کو اس خوف سے مار ڈالنا کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں گے. جیسا کہ آپ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کچھ اس وجہ سے کہ وہ عورت، وہ بیٹی کی ولادت کو اپنے لیے باعث ننگار سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ میری بیٹی کسی اور کے بیاہ میں چلی جائے گی، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ تمہارے گھر جو تمہاری بیوی وہ تو بھی کسی کی بیٹی ہے. اور دوسرا، کچھ لوگ بھوک کے خوف سے، جو غریب لوگ ہوتے تھے، عمرا سردار، تو اس وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بچپن میں مار دیتے تھے کہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے. عورت کو وہ معاشرے میں اپنے لیے باعث ننگ سمجھتے تھے، لیکن غربا اس وجہ سے مارتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں گے، بھوک کی وجہ سے. تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ فرمایا ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی تصدیق میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو اگرچہ گناہ کبیرہ اور بھی بہت سے ہیں، لیکن ایام جاہلیت میں عرب سوسائٹی پر سب سے زیادہ تسلط انہی 3 گناہوں کا تھا. اس لیے مومنین مخلصین جو صحیح معنوں میں عباد الرحمن کہلانے کے مستحق ہیں، ان کی اس خصوصیات کو نمایاں کیا گیا ہے. اور یہ اہل ایمان اور اہل اسلام ہیں جو ان برائیوں اور گناہوں سے، یعنی شرک باللہ سے، قتل ناحق سے اور زنا سے بچے رہتے ہیں. اب ان آیات میں آگے جو ہے وہ قیامت کے بارے میں تنبیہ ہے کہ قیامت کے دن پھر ان کا عذاب، جو قیامت میں عذاب میں جو گرفتار ہوگا نا، تو وہ دم بدم ان کا عذاب بڑھتا رہے گا. اس عذاب میں ہمیشہ وہ ذلیل و خوار ہوں گے. حضرت بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا ہم نے تو اور معبودوں کی پرستش بھی کی ہے، ناحق قتل بھی کیا، حرام کاری بھی کی، بس ہمارے لیے مغفرت اور معافی کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات ان اللہ غفور رحیم. انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر اور ترجمہ انشاءاللہ ہمارا آئندہ درس میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج ہم نے 2 آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، آیات نمبر 68 اور 69. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کی برکت سے یہ سلسلہ ہمارا تا حیات جاری رہے، بلکہ قیامت تک یہاں جو ہم نے درس کا سلسلہ جاری کیا ہے یہ تا قیامت یہ جاری اور ساری رہے. اور آج پہلا روزہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، اور جو رمضان کی برکات ہیں اور اس کے لیے جو شرائط ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر پورا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ماہ رمضان برکتوں والا فرمائے، اور ہماری جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اور ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہماری زندگی کو بھی پاکیزہ بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.